تو ہمارے لڑنے کا دل بھی بڑا کر رہا ہے کہ کافروں کے خلاف لڑیں، موقع ہے آج۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، چاہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہمارے پاس بظاہر ساز و سامان بھی کم ہے، لیکن تم وعدہ کر کے آئے ہو کافروں کے ساتھ کہ تم نہیں لڑو گے، تو تم نہیں لڑو گے۔ پھر کتنی مشقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بازیاب کروایا ہوگا، کتنی مشقت کے ساتھ وہ مکہ سے چل کر مدینہ پہنچا ہوگا، کتنی ایک تڑپ ہوگی رسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، کتنا ایک اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ میں پہنچا ہوگا، مشقتیں برداشت کی ہوں گی، وہاں پر پہنچا جس پر صحابہ کو بھی ترس آ رہا ہے، رشک آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہی بڑا شاندار ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو سب میں نمایاں نظر آتی ہیں، واضح نظر آتی ہیں، خوبصورت نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک ویسے کا ویسے پہنچایا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، وقتاً فوقتاً جوں کا توں پہنچایا ہے اپنی امت کے لیے۔ اور دوسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وعدے کے پکے تھے، وعدہ خلافی کرنے والے نہیں تھے۔ اور یہ دو چیزیں بڑی اعلیٰ نظر آتی ہیں۔ وہ وعدہ چاہے کافروں کے ساتھ ہو، یہودیوں کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، اپنوں کے ساتھ ہو، غیروں کے ساتھ ہو، جب وعدہ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اس کو پورا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اللہ کے سارے نبی وعدوں کے پکے تھے اور سچے تھے، وعدہ نبھانے والے تھے۔ وعدہ جو پورا کرتا ہے نا، اللہ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی، فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ وعدہ پورا کرنے، امانت پوری کرنے پر کتنا بڑا اجر ہے کہ جنت الفردوس کا مالک بنا دیا جائے گا۔ آج بھی اگر روضہ رسول پر جن کی حاضری ہوئی ہے وہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول وعدے کے سچے اور امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ تو وعدہ پورا کرنے والے، امانت پوری کرنے والے تھے۔ حضور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جو وعدہ پورا کرنے والا ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک دیکھیں یا صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تو ہمیں اس کا عملی نمونہ ملتا ہے کہ کس طرح وہ وعدے کے پکے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، ایک ہوتا ہے زبان سے جھوٹ بولنا، اس کو قولاً جھوٹ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عملاً جھوٹ بولنا۔ یہ جو وعدہ ہے یہ عملی جھوٹ میں آتا ہے، وعدہ پورا نہ کرنا یہ ایک عمل ہے تو اس کو عملی جھوٹ کہا جائے گا، اور یہ چیز ہم میں بہت پائی جاتی ہے، قولاً جھوٹ بھی اور عملی جھوٹ بھی، یعنی وعدہ خلافی کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین بھی نہیں ہوتا۔
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح بھی صحابہ کرام نے یا اللہ کے نبی نے کافروں سے بھی وعدے کیے نا، وہ پورے کیے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر وہاں میدان بدر میں موجود ہیں، تو دو صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی راستے میں ان کو کافروں نے پکڑ لیا، کافروں کے نرغے میں آ گئے، تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں آپ کو اس شرط پر کہ تم جا رہے ہو مسلمانوں کے لشکر میں، تم ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، چھوڑ دیتے ہیں ہم، لیکن تم نے ہم سے لڑنا نہیں ہے۔ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں لڑیں گے، وعدہ کرتے ہیں ہم۔ جب میدان بدر میں پہنچے، اب بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، 313 ہے، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، کافروں کا 1000 کی تعداد ہے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان لڑنے کے لیے بھی تھوڑا ہے، تلواریں بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، یعنی سب سے بڑی جو جنگ ہے، پہلی جنگ ہے غزوہ بدر۔ تو یہ دونوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہے، ہم کافروں کے نرغے میں آ گئے تھے، تو ہم نے یہ وعدہ کر کے ہم وہاں سے جان بچا کے آئے ہیں، تو ہمارے لڑنے کا دل بھی بڑا کر رہا ہے کہ کافروں کے خلاف لڑیں، موقع ہے آج۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، چاہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہمارے پاس بظاہر ساز و سامان بھی کم ہے، لیکن تم وعدہ کر کے آئے ہو کافروں کے ساتھ کہ تم نہیں لڑو گے، تو تم نہیں لڑو گے، نہیں لڑنا، چلے جاؤ، ہمیں اللہ کی مدد کا انتظار ہے، تم نہیں بھی لڑو گے نا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ ہے کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا۔ وہ صلح حدیبیہ آپ کو یاد ہے کہ اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی کافروں کی طرف سے کہ اگر کوئی تمہارا بندہ اسلام لا کر مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے تو تم اس کو واپس کرو گے، یہ شرط رکھی تھی، اور اگر کوئی تمہارا بندہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیں یہ شرط قبول ہے۔ تو ایک جوان جس کا نام ابو الجندل تھا، اس کو اس کے خاندان نے قید کر کے رکھا تھا، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر، بیڑیاں ڈال کر اس کو باندھ کے رکھا تھا، ڈر یہی تھا کہ یہ کہیں اسلام قبول نہ کر لے۔ تو اس نے کہیں سے نا وہ موقع پایا تو وہ پاؤں میں وہ زنجیر لگے ہوئے، بیڑیاں لگی ہوئیں، ایسے ہی اپنے آپ کو لے کر پہنچ گیا مدینہ میں۔ اور جب مدینہ میں پہنچا تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا کہ اس کی حالت پر رشک آیا، ترس بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، یہ کلمہ پڑھا انہوں نے، مسلمان ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں ان کافروں کے ساتھ کہ اگر کوئی ہمارا بندہ بھی ہوا مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو واپس کریں گے، آپ مہربانی کریں، آپ واپس چلے جائیں، پھر جب یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، معاہدہ ختم ہو جائے گا، پھر تم میرے پاس آ جانا۔ پھر کتنی مشقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بازیاب کروایا ہوگا، کتنی مشقت کے ساتھ وہ مکہ سے چل کر مدینہ پہنچا ہوگا، کتنی ایک تڑپ ہوگی رسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، کتنا ایک اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ میں پہنچا ہوگا، مشقتیں برداشت کی ہوں گی، وہاں پر پہنچا جس پر صحابہ کو بھی ترس آ رہا ہے، رشک آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس کریں گے۔ اسی طرح ایک سفیر جن کا نام حضرت ابو رافع ہے، سفیر بن کر کافروں کی طرف سے، قریش کی طرف سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، سفیر ہوتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو حضور کی اداؤں کو پسند آ گئی، حضور کو دیکھا تو حضور کے دیوانے ہو گئے، کفر سے نفرت ہو گئی، کافروں سے نفرت ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی سفیر کو روک لیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی سفیر کو واپس ہی نہ جانے دیں، ہاں
تم نے اگر کلمہ پڑھنا ہے، اسلام لے آنا ہے تو ٹھیک ہے، اب تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اب واپس چلے جاؤ، بعد میں اگر موقع مل جائے تو تم ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا وعدہ پورا کرنا۔ اور وعدہ جو ہے دین حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں بیان ہوئیں، ایک میں 4 چیزیں بیان ہوئیں کہ جس بندے میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا۔ جب وعدہ کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بات کرے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ منافق ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز پائی جائے گی تو وہ منافق نہیں ہے، بلکہ اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کہیں وہ نہ ہو کہ منافقوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے ضمانت دو کچھ چیزوں کی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اور جب تم وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکو۔ تو ارشاد فرمایا اگر تم ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک ایرانی لشکر کا سردار تھا جس کا نام ہرمزان ہے۔ یہ 2-3 بار مغلوب ہو کر آیا تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن ایک دھوکہ دے کر یہ فرار ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار مسلمانوں اور کافروں کا، ایرانیوں کا جب آپس میں مقابلہ ہوا تو یہ سردار، سر کے اوپر وہ سرداروں والا تاج بھی پہنا ہوا تھا، زیورات سے آراستہ، پکڑا گیا۔ اس کو پکڑ کر حضرت عمر کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضرت عمر اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کھڑا ہے، تو یہ کہنے لگا کہ آج مجھے یقین ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، کیونکہ میں 3 بار دھوکہ دے چکا ہوں مسلمانوں کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تک تم اپنی بات پوری نہیں کر لیتے تو میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو نہیں مارا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، تو پانی منگوایا گیا۔ اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور پینے لگا، وہیں پر روک گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پانی بھی نہیں پی سکوں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تک تم پانی ختم نہیں کر لیتے تب تک تجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بڑا شاطر آدمی تھا، چلاک تھا، اس نے وہ گلاس نیچے رکھ دیا اور بڑے دھڑلے سے کھڑا ہو گیا۔ اب تو آپ نے امان دے دیا کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ پڑا ہے میں نہیں پیوں گا، کھڑا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ میں نے تجھے امان تو دی ہے لیکن تو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم وعدہ پورا کرنے والے ہیں، جا میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو اس پر یہ اثر ہوا کہ بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں کہ وعدہ کس طرح پورا کیا ہے، اور یہی وعدہ تھا کافروں کے ساتھ، یہ وعدے کے پکے صحابہ کرام کی سیرت، وعدے کے پکے، ان کے سے کوئی چیز لی تو واپس کر دی، امانتوں میں خیانت کرنے والے نہیں تھے۔ تبھی تو یہ اثر ہوا کہ کافر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کافر اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر، اور دھڑا دھڑ آتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں، وعدوں کے پکے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے پورے نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ تو یہ وعدے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے، اگر یہ پورا نہیں کریں گے تو پھر اس کا وبال پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے پورے کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے کچھ خرید و فروخت کی، تو ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، معاملہ طے نہیں پایا تھا، تو اگلے بندے کو کوئی کام یاد آ گیا،
وہ کہنے لگا کہ میں نا یہ کام کر کے ابھی آیا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، آ جانا۔ تو جب وہ واپس آیا، جب چلا گیا کام ہو گیا تو وہ بھول گیا واپس آنا۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا۔ تو جب 3 دن کے بعد یاد آیا تو وہ دوڑا وہاں اسی جگہ پر، دیکھا تو اللہ کے نبی وہیں پر تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر کوئی بل بھی نہیں پڑا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو جو وعدہ ہوتا ہے نا یہ پورا ضرور کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقت کی ایک علامت ہے، تو وعدہ پورا کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔